جی میں جو ہے اویس صاحب بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. آپ سے میری پہلے بھی بات اویس ہو چکی ہے. صاحب اللہ یار صاحب آپ اپنے آپ کو صاحب کہتے ہیں؟ اویس صاحب کیا؟ اویس اویس صاحب شاہ بات بات کر. کر رہا ہوں. اویس شاہ، اچھا اویس اویس شاہ. شاہ بات کر رہا ہوں. سید اویس اویس شاہ. شاہ. اویس شاہ، ہاں اوکے جی. اویس شاہ، حکم کریں. اللہ یار صاحب میرا کوشچن یہ تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مصادر سے ڈائریکٹ روایت نقل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہ سند والا جو اہل سنت کا سسٹم ہے اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ روایت نہیں لی ہوئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اصل مصدر کہاں پہ موجود ہیں جن کے ویریفائی ہو جائے کہ روایت یہاں سے لی گئی ہے. اس سوال کا میرا جواب دے دیں. تو ہم مصدر دکھا دیتے ہیں نا بھائی، ویریفائی کہاں سے ہو جائے؟ ہم مصدر آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں. میں آپ اگر یہ کہتے ہیں کوئی ہمارے جو بخاری کتاب مسلم مستدرک حاکم اگر وہ کوئی چیز نقل کرنی ہو نا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے مصدر سے لی ہوئی ہے؟ تو مصدر جو ہے میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. بعد میں جا کے اپنے لائبریریوں میں آپ جا کے دیکھ لیں. اگر میں نے مستدرک حاکم سے کوئی حدیث آج تک نہیں ہوا بھائی کہ کوئی شخص نہیں پیش نہیں کر میں یہی سکے کہ بات کر اللہ رہا ہوں کہ یاری آپ نے نے ایک شیخ لفظ جو مفید ہے سے آگے پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں مصادر آپ سے یہ بات مصادر نہیں میں کر رہا. ادھر میں یہ ٹی وی کہہ پہ رہا ہوں دکھا کہ دیتا آپ ہوں. جی جی میری تو بات کوشچن آپ صحیح سمجھے نہیں ہے. میں ہاں یہ کہہ رہا ہوں شیخ مفید سے، شیخ توسی سے جو روایات آپ لیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ روایات جو ہیں ہاں وہ جو ہیں اصل میں سند سے اس کی سند کے اوپر کتنے وغیرہ نہیں ہے. ہم لوگ تو ڈائریکٹ ہمارے پاس مصادر تھے پرانے، ان کے اندر تو یہ روایات تھی، یہ تو اجازے ہیں اس کو ہمارے پاس. تو وہ ہاں مصادر پیش کریں نا، کہاں پہ ہوں مصادر مصادر آپ کے پاس؟ جی جی وہ کتاب فہارس میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مثلا زرارہ کی کتاب ہیں یا ہاں مثلا فہرست محمد کتاب کی ابن مسلم فہرست ہے. میں ہے جو. ہاں ہاں جی. وہ سب فہارس میں فہرست میں موجود ہیں. کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں، تصانیف کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ہے تصانیف نہ موجود ہے نہ وہ کتابیں موجود ہیں. تو ٹھیک ہے نا، تو روایات تو ان صرف لوگوں کے سند پاس کے ساتھ ہیں جن جن اہل لوگوں نے سنت کے نقل پاس ہیں. کیا ہے نا انہی سے کتابوں سے نقل کیا. کلینی ہاں وغیرہ وہ نے جو کتابیں نقل کہاں کیا پہ ہیں انہی جہاں سے کتابوں سے نقل کیا؟ نقل کیا، انہی کتابوں سے نقل کیا. دیکھیں ابھی اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی فرض کریں کہ اب بخاری کے اپنے استاد سے نقل کرتا ہے کتاب، اس کے استاد کا کتاب کا نام استاد کا نام بتاؤ، کتاب دکھاؤ ہمیں، یا اس کا جی جی استاد کا بالکل. لیکچر ہمیں دکھاؤ. بھائی یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا اس طرح. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کوئی یہ تو بالکل بکواس دیکھیں ہے. یا بخاری مثلا نے اگر کوئی چیز اجازت نقل دیں، کی ہے وہ اجازت سند کے دیں. ساتھ نقل کی ہے. جی وہ جی جی ہم نے آپ بھی بات. سند کے ساتھ نقل کیا نا. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ سند نہیں ہے؟ کتاب سند کافی موجود میں ہے پر جتنے آپ یہ کہتے ہیں کہ احادیث ہم ہیں، لوگ. او بھائی کتاب کافی میں جی جتنے جی احادیث ہیں اس کے ساتھ سند ہے. کتاب ملا حضر الفقی میں جتنی احادیث ہیں اس کے آخر میں مشیخہ ہے، اس کا سند ہے. کتاب شیخ توسی کی سند ہے. سند موجود ہے، کیوں کہتے ہیں کہ سند نہیں ہے؟ اسانید سب اچھا اسی موجود ہیں. طریقے سے موجود ہے کہ ایک نے اجازت دیں دوسرے نے بات بیان کرنے کی کی، ہوئی ہے بات. اجازت دیں بھی. ابھی جی فرض جی کریں کہ وہ جی جی علی ابن بات. المدینی سے نقل کرتا ہے مثلا، جی وہ کسی اور یہ سب مصنفین تھے. اچھا بخاری نقل کرتا ہوں، اب اس کی کتاب ہمیں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کی کتاب ہمارے پاس موجود، اگر ہوتا ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم دکھا دیتے، لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن ایک ثقہ آدمی جس پہ ہمارے جی پورے فرقے کا اس پر کیا ہے اجماع ہے کہ یہ ثقہ ہے، اور جی نہ صرف وہ، اسی طرح شیخ صدوق، شیخ توسی، دوسرے لوگ وہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں زرارہ کی کتاب سے. اب اگر زرارہ کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس نے کتاب سے نقل کیا. اور بیچ میں جو واسطے آتے ہیں، وہ مشائخ اجازات ہیں. وہ اگر مجہول بھی ہوں، ان میں ضعف بھی ہو، اس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا صحت پر. سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ جی جی بات تو میرے سمجھ میں آ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسناد اگر آپ اس طریقے سے اس کو ڈیل کریں کہ ہم یہ جس طرح اہل سنت کا رجال کا سسٹم ہے کہ ایک نے دوسرے سے بیان کیا، تو بات آپ کی ہاں بالکل تو درست ہے. جب ایک نے دوسرے سے آپ کے بیان ہی نہیں سسٹم کیا، میں آپ کہتے ہیں ان کی اصل کا کئی نہیں ہے، جو خرابیاں ہیں 21 بھائی. صاحب ہیں. آپ کی سسٹم میں کئی 21 خرابیاں ہیں. صاحب ہیں. نہیں میرے ٹھیک ہے نا؟ سوال کا آپ یار صاحب بخاری جواب دینا. مثلا آپ چھ کے سات 21 صاحب ہیں واسطوں. جو 21 جو صاحب ہیں آپ کے نزدیک معتبر ہیں، جن سے آپ روات حدیث کی سے نقل کرتے ہیں، جن کی تصانیف تھی، جو مصنفین ہیں آپ کے، ان کی کتابیں کہاں پہ ہیں آج جس سے آپ نے ساری کی ساری حدیثیں لی ہیں؟ تقریباً مور دین 90% حدیث آپ نے ان کی سے لی دیکھیں ہیں. دیکھیں یہ تو سب وہ لوگوں کو 21 صحابہ پتا کی ہے کتابیں کہ کدھر ہیں؟ ایک بھی کتاب موجود نہیں ہے. آپ لوگوں کی کتابیں کہاں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بخاری کے مشائخ کی جو یہ کتابیں ہیں وہ ہماری کہاں ہیں؟ بخاری ڈائریکٹ نقل کرتا ہے، بخاری روایت نقل دیکھیں، کرتا ہے کہ ایک نے باؤ دوسرے کا سے تجر و بیان باؤ کیا. لا نہ تجر. ابھی مجھے بات کرنا ہے تو نا، ابھی کتاب پرانے کتابیں میں دکھاؤ. یہ تو سب کو پتا ہے کہ جی جی جب میں سن. پہلی صدی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، دوسری صدی میں کتابیں جو لکھی گئی وہ اکثر نہیں بچی ہیں. یہ سب مسلمانوں کو پتا ہے. اب شیعوں کے احادیث کیوں نہیں بچی ہیں وہ الگ بات ہے. آپ لوگوں کے احادیث کیوں نہیں بچی ہیں نا؟ آپ لوگ تو اکثریت میں ہیں. آپ ہمیشہ حکومت آپ کے ہاتھ میں رہا ہے، پیسے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں رہا ہے. آپ کے لائبریریوں کو تو کوئی خطرہ بھی نہیں رہتا. اتنے اگر آپ کتب حدیث میں جائیں کہ جو احادیث مفقود ہیں، الا ماشاء اللہ کتب حدیث مفقود ہے، وہ نہیں ہے.
مثلا احمد ابن حنبل کے جو مشائخ ہیں، ان کے اتنے مشائخ ہیں، ان کے احادیث کی کتابیں تاریخ میں ملتی ہیں، اس کا ذکر ملتا ہے، کتابیں نہیں ہیں جن سے بخاری مسلم وغیرہ نے نقل کیا ہے. یہ دیکھیں دوسری صدی میں، مثلا دوسری صدی کے نصف کے بعد، سنہ 150 کے بعد، اکثر علماء جو حدیث نقل کرتے تھے، یا ان میں سے بہت سارے وہ کتابوں کے روح سے نقل کرتے تھے. جماعت مریم میں بھی تو وہ کتابیں کہاں ہیں؟ وہ کتابیں آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا. اللہ یاری صاحب زیادہ تر تو اسناد سے ذکر ہوئی ہیں، کوئی موسٹلی بہت وہ اسناد تو مشترک ہے بھائی، مصدر جو ہے بھائی اسناد تو مشترک ہے. دیکھیں اسناد تو مشترک ہے. بات سنو، وہ اگر تم کہتے ہو تمہارے پاس سند ہے، وہ ہمارے پاس بھی سند ہے، تو اس کو ہمارے چہرے پہ نہ لاؤ. تم اب کہہ رہے ہو کہ اس کو کس کا کتاب، سند قبول نہیں کرتے، آپ بولتے ہیں وہ سند نہیں ہے. آپ بولتے ہو وہ سند اس طرح نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، آپ بولتے ہو وہ سند اس طرح ہے کہ وہ اصل ان کے پاس کتابیں تھی اور ان کتابوں سے آگے نقل ہوئی حدیثیں، یعنی کہ ایک سند کا نام آ جاتا ہے تو ہاں جی، تو ان کی کتابیں کدھر ہیں؟ آپ ساری کی سارے مصدر میں کوئی کتاب نہیں ملتی. چلو ہماری بھی کچھ نہیں ملتی، ہم مانتے ہیں کہ ہماری کچھ کتابیں ایسی ہیں جو وہ کتابیں عرض میں نے کیا نا آپ کے سامنے. ابھی دیکھیں، اب آپ بخاری، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بخاری نے اپنے استاد سے نقل کیا، اس نے اپنے استاد سے نقل کیا، اس نے اپنے استاد سے نقل کیا، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں بتاؤ کہ واقعا بخاری نے اس سے نقل کیا یا نہیں کیا، بخاری نے فراڈ کیا. تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بخاری نے واقعا اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے، اس نے واقعا اپنے استاد سے سنی ہے، ان لوگوں نے فراڈ نہیں کیا؟ تو تم یہی کہو گے کہ ہمیں ان پہ اعتبار ہے، ٹھیک ہے نا. تم کہو گے واقعا ہمیں اعتبار ہے، ہمیں اعتماد ہے کہ یہ بخاری جھوٹ نہیں کہتا. بھائی اس نے فلان، اس نے سنا ہے، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ ثقہ آدمی، یہ اچھا آدمی ہے، اور اس کے استاد نے اپنے استاد سے سنا، اس کے استاد اپنے استاد سے سنا، یہ کہتے ہو نا. تو اب ہمارے مصنفین جنہوں نے کتابوں سے نقل کیا، یہ اسی طرح ثقہ ہیں. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مجلس میں، ان کے حضور، ان کے گھر میں حدیث لکھی ہیں، اس کو کہتے ہیں اصل. وہ اصل بچ گئے. ان کے اس زمانے میں اصول بہت زیادہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں. اب یہ اصول شیخ صدوق کے پاس تھے، کلینی کے پاس تھے، شیخ توسی کے پاس تھے. ان لوگوں نے ان اصول سے کتابیں لکھی ہیں، ان اصول سے، اور ان کے پاس اجازات ہیں کہ ان اصول کو جو نقل کرتے ہیں ان کو بھی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، کہ مجھے فلانے نے اجازت دی ہے، مجھے فلانے، اس کو فلانے نے اجازت دی ہے، اس کو فلانے نے اجازت دی ہے کہ میری تمام کتابوں کو تم نقل کرو، تو پھر اس سے نقل کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو طریقہ کار ہے یہ نہایت معتبر ہے، کیونکہ ایک شخص نے حدیث کہاں پہ لکھا ہے. بات سنو، ایک شخص نے حدیث لکھا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اور اس کے سپرویژن کے اندر، اس کی نگرانی میں لکھا ہے. دوسرے نے بھی لکھا ہے، تیسرے نے بھی لکھا ہے. یہ ایک شخص نے نہیں، کئی لوگوں نے. تو یہ ایک ہی حدیث مختلف طرق سے آتا ہے کلینی کے پاس، ٹھیک ہے نا. اس کی کتاب اس کے پاس موجود ہے. اب آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے سنا ہے، ابو ہریرہ کے بعد اس کے 20-30 سال 40 سال 50 سال کے بعد اس نے دوسرے کو سنایا. اب 20-30 سال کے بعد اس نے تیسرے کو سنایا، چوتھے کو سنایا، پھر جا کے کسی نے لکھ دیا ہے، پھر جا کر کسی نے یہ اس پہ کیا آتا ہے، اس پہ جو مشکل آ جاتا ہے، اس میں انسان کے ایک پہلی بات ہے حافظہ ہے. انسان کا جو حافظہ ہے وہ اتنا اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اب موجودہ دور میں اس مسئلے پہ بہت تحقیق ہوئی ہے کہ جو لوگ آ کے کورٹ میں شہادت دیتے ہیں، عدالت میں شہادت دیتے ہیں، ان میں سے اکثر یہ جو شہادت دیتے ہیں، یہ حالانکہ یہ اپنے مرئی کا، اپنے محسوس کا، جو انہوں نے دیکھا ہے اس کی شہادت ہے، اس میں بھی بہت غلطی کرتے ہیں، اور یہ ایمانداری سے غلطی کرتے ہیں. یعنی اس طرح نہیں کہ وہ بے ایمانی ہوتے ہیں، نہیں، واقعا ان کو پتہ نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص آتا کہتے ہیں میں نے لمبے قد کا ایک آدمی کو دیکھا، حالانکہ وہ لمبا نہیں ہوتا، وہ درمیانے قد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا ایک شخص میں نے دیکھا وہ کالے رنگ کا تھا، حالانکہ وہ، کیونکہ یہ 10 سال پرانے واقعہ ہے، وہ سنا رہے وہ کالا نہیں تھا، مثلا وہ گورا تھا. اس طرح یہ لوگ بھول جاتے ہیں. یہ تو بہت ہی زیادہ ریسرچ ہے اس مسئلے پر. بات سنو. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا حافظہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک واقعے کو کئی سال کے بعد نقل کرتا ہے نا، 10 سال 20 سال، تو اس میں پہلا حافظہ اس کا چینج ہوتا ہے، پھر اس کے اپنے جو ذاتی پسند اور ناپسند ہے اس میں اثر انداز ہوتا ہے. ابھی جو ہے نا، آپ ایک شیعہ سے پوچھیں کہ اللہ یاری کیسا آدمی ہے، وہ تعریف کرے گا، کہے گا اللہ یاری تو بہت بڑا عالم ہے، اللہ یاری بہت لاجواب آدمی ہے، بہت فصیح ہے، بہت بلیغ ہے، اور طرح سے تعریف. اب جا کے اسی سوال کسی عمری مولوی سے کرتے ہیں، اللہ یاری ہے کہ اللہ یاری ہے؟ وہ کہتا ہے اس سے کہ اللہ یاری کیسا آدمی؟ اللہ یاری بہت ہی جھوٹا آدمی ہے، بہت ہی جاہل آدمی ہے، بہت ہی متعصب آدمی ہے. ایک ہی شخص کو دیکھیں، 2 افراد، اس کے اپنا منظر جو ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کے جو روایات ہیں اس طرح ہے. پہلی بات ہے کہ راوی کا حافظہ، دوسری بات ہے کہ راوی کے اپنی جو نظریات ہیں،
ایک ہی واقعے کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. ایک شخص کے متعلق آپ مثلا ایک شخص سے دوستی ہے آپ کی, اب اس کے متعلق آپ بات کریں گے, ایک انداز سے بات کریں گے. 10 سال کے بعد اسی شخص سے اگر دشمنی ہوگی نا, آپ اسی کی باتوں کو دوسری الفاظ کے ساتھ نقل کریں گے, کیونکہ انسان کا اپنی محبت اور اس کی اپنی نفرت اس کے نقل میں, اس کی روایت میں, وہ جو حکایت کرے گا اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات ہے کہ آپ کے احادیث اس لیے غیر قابل بھروسہ ہیں کہ یہ خلفائے وقت, آپ کے علماء, آپ کے راوی جو تھے خلفائے وقت کے یہ درباری تھے, ان سے پیسے ملتا تھا, یہ خلفاء کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی حدیث گڑھتے تھے. یہ تیسری بات ہے. چوتھی جو بات ہے کہ آپ کے کتب میں لکھا ہے میرے بھائی کہ پہلی صدی میں سند نہیں ہوتی تھی, پہلی صدی میں کوئی سند نقل ہی نہیں کرتا تھا, تو پھر اس حدیث کے اسانید کہاں سے بن گئے؟ پر دوسری صدی میں, تیسری صدی میں بخاری کے پاس اسانید کہاں سے آ گئے؟ اگر وہ مثلا پورا 100 سال تک 120 سال تک سند نقل نہیں کرتے تھے, بعد میں یا اسانید کا ان کے پاس رجحان بڑھ گیا, تو یہ سب اسانید بعد میں بنائی گئی ہیں. تو واضح بات ہے کہ اگر پہلے والوں سند کے ساتھ نقل نہیں کرتے تھے, جن لوگوں نے ابو ہریرہ کو دیکھا, زید بن ارقم کو دیکھا, ابو بکر عمر کو دیکھا, وہ لوگ سند نقل نہیں کرتے تھے. اس کے بعد والی نسل بھی نقل نہیں کرتے تھے, سند کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو اس کا سنہ 120 130 140 کے بعد یہ اسانید آپ کے سب یہ من گڑت ہیں, یہ بنائی گئی ہیں, بناوٹی ہیں. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے آپ کے اسانید نہایت ہی غیر قابل اعتبار ہیں. ہمارے جو اسانید ہیں, ایک کتاب, ابھی میں کتاب میرے پاس ہے کلینی کی یا حاکم کی کتاب ہے فرض کریں, یا کلینی کی کتاب, میں اس کتاب سے آپ کو نقل کر رہا ہوں. ابھی میرے اور کلینی کے درمیان جو واسطے ہیں, یا میرے اور حاکم نیشابوری کے درمیان جو واسطے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ کتاب حاکم کی ہے. ہمیں پتہ ہے جو حاکم نے لکھا ہے وہ میں آپ کو نقل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہماری احادیث کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی ہیں, ان کے دور میں لکھی گئی ہیں, لہٰذا گرچہ ہمیں یہ وہ جو اصل کتابیں ہیں وہ اکثر ہمارے پاس نہیں ہیں, ان میں سے کچھ ہیں لیکن اکثر نہیں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انہی کتابوں سے جن لوگوں نے نقل کیا ہے, ایک شخص نے نقل نہیں کیا, کئی لوگوں نے نقل کیا ہے. وہی حدیث جو آپ کو کافی میں ملے گا, وہی حدیث آپ کو تہذیب استبصار میں بھی ملے گا, وہی حدیث کتاب شیخ صدوق میں بھی ملے گا. تو اس طرح ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ احادیث قطعی الصدور ہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب اگر کچھ کہنا کہہ دو. جی میں نے اب یہی کہنا ہے کہ آپ دکھا دینا, آپ کی بالکل جو علمی استدلال ہیں اور جو عقلی دلائل ہیں بہت مضبوط ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رجال میں بھی ضعف ہے, اور یہ بھی نہ آپ کہیں کہ آپ کے رجال میں ضعف, رجال میں ضعف موجود ہے. اگر آپ کے پاس اصل کتاب موجود ہے جس کے اندر سے روایات نقل ہوئی ہیں, اس میں سے اگر کچھ ضائع بھی ہو جاتی ہیں مثال کے طور پہ, جس طرح ہماری بھی کچھ ہو گئی ہیں, جیسے بخاری کے استاد کی کتابیں یا ان کے استاذہ کی کتابیں کافی ساری ہیں جو نقل کرتے ہیں, اور ان کے جو ہے ہمارے پاس اسناد بھی موجود نہیں ہے. ویسے کوئی بخاری بیان کر دیتا ہے کہ فلاں سے میں نے سنا ہے, اسناد بھی موجود نہیں ہے. کچھ باتیں ہیں ایسی, لیکن مور دین 90% سند موجود ہے. اس طرح آپ کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں میرا نہیں خیال, میری علم نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی کتاب آپ کے پاس آپ کے اسانید کا فائدہ کیا؟ میں نے عرض کیا نا, میں نے جو نقطے میں نے جو بیان کیا نا, یہ اسناد بعد میں بنائی گئی ہیں بھائی, شروع میں یہ اسانید نہیں تھے. پہلی بات یہ اسانید بعد میں بنائی گئی. دوسری بات یہ ہے یہ بہت عرصے تک سینہ بسینہ نقل ہوتا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جو باتیں سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں, زبان بزبان نقل ہوتی ہیں, ان میں بھروسہ نہیں ہوتا, ان میں بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جو آپ دلائل دے رہے ہیں آپ بالکل درست دے رہے ہیں, میں ان باتوں کا انکار ہی نہیں. ابھی ایک بات کو دیکھیں بھائی, ابھی میں بخاری کی کتاب سے ایک بات کو نقل کر رہا ہوں, بخاری کی کتاب کو پڑھ کے نقل کر رہا ہوں. یہ وہی الفاظ ہے جو بخاری نے لکھے تھے, کوئی اور الفاظ ہیں؟ یہ وہی الفاظ ہیں, بالکل ختم بات. کلینی بھی زرارہ کی کتاب سے جب نقل کرتا ہے, یا سلیم بن قیس کی کتاب سے نقل کرتا ہے, وہی الفاظ جو زرارہ نے لکھے تھے, سلیم بن قیس نے وہی الفاظ کو نقل کر رہا ہے, اور میں بھی کلینی کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور کلینی بھی اکثر جو ہماری احادیث ہیں ان مصادر سے جو لی گئی ہیں, وہ یہ نہیں کہ صرف ایک کتاب میں ہے, کئی مصنفین کے پاس موجود ہے. شیخ کے پاس موجود ہے اس کے مختلف تصانیف میں, صدوق کے پاس موجود ہے مختلف تصانیف میں, احمد ابن محمد ابن خالد کے کتاب محاسن میں موجود ہے, بصائر الدرجات میں موجود ہے, اسی طرح بہت ساری کتابوں میں موجود ہے ایک ہی حدیث. اسی لیے شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شیعہ متکلم تھے 4 صدی میں, وہ یہی کہتے تھے کہ شیعہ خبر واحد پہ عمل نہیں کرتا, خبر واحد پہ عمل کرنا باطل ہے, اور ہماری احادیث متواتر قطعی الصدور ہیں. تو اس کا بڑا نقطہ ہے. جی ہاں, جو شیعہ محدثین کے ہاں یہ بات بالکل طے شدہ ہے
کہ خبر واحد جو ہے حجت نہیں ہے. کیا چیز حجت ہے؟ خبر جو ہے یا متواتر ہو یا محفوف بالقرائن ہو, کہ اسے پتہ چل رہا ہے کہ واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا امام معصوم کی حدیث ہے. وَإِلَّا خبر واحد فلانے نے فلانے سے سنا, فلانے نے فلانے سے سنا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن جو ہے گمان سے زیادہ اس کی اہمیت ہی نہیں. گمان جو ہے حق کو نہیں پہنچاتا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. مزید بولیں.